اتنی جائیداد ہے کہ آپ گن گن کے تک جاؤ گے. جب میں اس کو ایک ہی جگہ پہ لوگوں کے سامنے لا رہا تھا تو ایک دو ٹویٹ میں تو وہ ہو نہیں سکتے کیونکہ جائیدادوں کی تعداد اتنی ہے. وہ جھوٹ بولا. دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے اس سے خود پوچھتے ہیں. میں تو اب نہیں کہہ رہا نا, ارشد شریف تو نہیں تھا, عمران خان تو نہیں تھا, وہاں پہ ان کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو رپورٹس آئی ہے الیکشن تو ٹھیک تھا. پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہو جو جنرل ضیاء اللہ, جنرل جیلانی اور پوری کہانی بتائی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے سیاست کا آغاز کر دیا. یہ جمہوریت کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. ابھی یہ جو بھائی, بیٹا, بہن, پھر یہ مریم, پھر یہ سارے آتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں. نہ یہ آئے جمہوری طریقے سے ہیں. آئے کس طریقے سے؟ جنرل ضیاء اللہ, جنرل جیلانی کے کوہ سے جنم لیا, IGI بنتی ہے, پھر اس کے بعد جو سیاست ہوتی ہے یہ نواز شریف کی سیاست ہے. پھر اس طرح یہ جو دوسرا وہ پرچی لہرا کے جو آ گیا وہ بھی اسی طرح پرچی پہ آ گیا. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. یہ جو خاتون آج کل ہے یہ جعلسازی میں پکڑی جا چکی ہے. یہ جن جائیدادوں کا نام پاناما میں تھا یہ اس کی بینیفیشل اونر ہے. وزیر برائے مواصلات اور پوسٹل کمیونیکیشن مراد سعید صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. ایک سوال اکثر لوگ آج کل کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب باہر آئے تھے, انہوں نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی. اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ جی حکومت, اور خاص طور پہ آپ کو بھی کافی کریڈٹ دیتے ہیں اپوزیشن کے لوگ کہ جی آپ جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں تو بات چیت نہیں ہو سکتی. بات چیت کا چانس ہے اپوزیشن کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد بھائی, آپ بات کس چیز کے اوپر کرتے ہیں؟ آپ ملک کے نیشنل ایشوز جو ہمارے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ابھی اس وقت امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس وقت کرونا ایک عالمی وبا اور جو دوسری ویو اس کی آ چکی ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. ہم بارہا ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ پہلی لہر میں جس طرح کی کامیاب پالیسی تھی دنیا نے اس کو سراہا, آپ نے سیاست بھی کی, تنقید بھی کی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس معاشی نقصان اور جانی نقصان سے بچ سکے. تو لہٰذا اس وقت بھی آپ ان چیزوں کے اوپر سیریس لیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو, پاکستانیوں کے جانوں کو, اس کو ہم تحفظ دے سکے. اور اللہ نہ کرے جو مناظر دنیا نے دیکھے کہ اسپتال بھر چکے ہیں, اسٹریچر سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں, لاکھوں جانوں کا 14.5 لاکھ لوگ اس وقت تک دنیا میں اس سے موت کا شکار ہو چکے ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں پاکستان میں نہ ہو تو کم از کم اس کے اوپر بات آپ کر سکتے ہیں. آپ SOPs کو فالو کریں. NCOC ایک بہترین فورم ہے جس میں ہیلتھ اتھارٹیز, تمام صوبائی حکومت ہے, سب مل کر کام کرتے ہیں. ان کے SOPs کو فالو کریں. ہوتا کیا ہے ارشد بھائی کہ پارلیمانی کمیٹی کرونا کے اوپر ایک بنی تھی, اس کے اوپر پرسوں اجلاس بلایا جاتا ہے, اپوزیشن اس سے بائیکاٹ کرتی ہے. گلگت بلتستان ایک اور امپورٹنٹ ان کا ایشوز بھی ہے اور ہماری CPEC کا آغاز بھی ہے, اس کی بڑی امپورٹنس بھی ہے. اس وقت جو دنیا کے اندر اور جو سیاست ہو رہی ہے اس میں بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کے حوالے سے ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اس سے بھی اپوزیشن انکار کرتی ہے. آپ کشمیر کے حوالے سے میٹنگ بلاتے ہو, پارلیمانی کمیٹیز کی میں بات کر رہا ہوں جس میں پارلیمانی لیڈرز بھی ہے, جس میں ان کے سینئر رہنما بھی ہے, جس میں اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے, وہ پالیٹکس سے بالاتر ہوتی ہے, وہ نیشنل ایشوز کے اوپر بحث کرتی ہے. ان تمام چیزوں سے آپ بائیکاٹ کرتے ہیں. ایک چیز کے اوپر آج تک انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو سیریس لیا تھا, وہ جب فیٹ اپ کے اوپر لیجسلیشن ہونی تھی اس میں بڑی خوشی خوشی آتے تھے, اس میں بیٹھتے بھی تھے. ہمیں 2-3 دن بعد پتا چلا جب انہوں نے تحریری طور پہ NRO مانگا اور 2-3 دن جو آنا تھا اس NRO کے لیے تھا. جب NRO نہیں دیا گیا ارشد بھائی تو اس کے بعد نہ فیٹ اپ کے لیے ووٹ دیا, اس میں بھی جو انڈیا کی خواہش تھی پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے. تو بات کس چیز کے اوپر ہوتی ہے؟ نیشنل ایشوز. پاکستان کی اکانومی کو تو انہوں نے برباد کر دیا, ڈائریکشن ہم نے دے دی, سمت دے دی. کرونا کے اوپر کے اسپتال انہوں نے نہیں بنائے تھے, انہوں نے وینٹیلیٹر کی تعداد معلوم نہیں تھی, یہاں پہ خود اپنا علاج نہیں کر سکتے تھے. ہم نے یہاں پہ ایمرجنسی بنیادوں پہ اقدامات کیے, اس کے اوپر سیاست اور تنقید. یہاں تک کہ یہ تو آئے ہیں کہ ہم نے کرونا پھیلاؤ مہم چلانی ہے. یہ تو اس وقت کرونا پھیلاؤ مہم کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے ارشد بھائی, آپ نیشنل ایشوز کے اوپر بات کریں, آپ پاکستان کے جو اہم ترین عوامی مسائل ہے اس کے اوپر بات کریں. بدقسمتی ہے ارشد بھائی, بدقسمتی یہ ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. ان کی نظر میں پارلیمنٹ جو ہے وہ چوری بچانے کا اور جمہوریت چوری کرنے کا نام ہے. ایک یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ آپ کی حکومت باقاعدہ طور پہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ کے پاس ایک پوری لا منسٹری ہے, پروسیکیوٹر جنرلز آپ کے پاس ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل کا آفس آپ کے پاس ہے, مریم نواز شریف صاحبہ بیل پہ باہر ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ان کو بیل گرانٹ کی تھی تو اس آرڈر کو جب آپ پڑھیں تو اس میں جو فوجری والا ان کا کیس تھا اس حوالے سے بڑی اسپیسیفک ڈائریکشنز تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. اور میں نے آج فالو اپ لینے کی کوشش کی,
آپ کے پروسیکیوٹرز نے، نیب کے پروسیکیوٹرز نے، گورنمنٹ پروسیکیوٹر نے وہ جو مقدمہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہونا تھا فوجری کا، وہ آج کی تاریخ تک کہیں آپ کی اطلاع ہے کہ رجسٹر ہوا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت میرے خیال سے اگلے ہفتے کوئی کیس 9 دسمبر کو دوبارہ اس کیس کی ہیئرنگ آ رہی ہے، کیس لگا ہوا ہے اور یہ بیل پہ بھی ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب سے پہلے دیکھیے بدقسمتی ہماری دیکھیے یہ آ کے روزانہ تقریریں کرتے ہیں جعلسازی میں آپ پکڑے جاؤ، آپ کے کرپشن کے کیسز ہو. حکومت نے تو جعلسازی کا مقدمہ ہی نہیں بنایا. یہ بینیفیشل اونر ہے، مقدمے تو ان کے عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں نا. اگلے ہفتے بھی ان کے ایک کیس میں سزا ہوئی، لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب بیل دی تھی اس میں بڑا اسپیسیفک اس ججمنٹ میں کہا گیا ہے کوئی ڈائریکشنز ہیں جس کو ابھی تک فالو نہیں کیا گیا. دیکھیں اداروں کا کام ہوتا ہے، جو ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، عدالتوں میں ان کے کیسز چل رہے ہیں. ارشد بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بینیفیشل اونر تھی ان اپارٹمنٹس کی، ان جائیدادوں کی جس کے اوپر پاناما میں جو 4 فلیٹس آئے تھے، اس کی بینیفیشل اونر کون تھی؟ یہی مریم نواز تھی. لیکن یہاں پہ آ کے اچھا اس کے پاس کون سی ذرائع آمدن تھی؟ یہ وہی ہے نا جس نے کہا تھا کہ لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس کا تو ثابت ہو گیا، اس کا نام بھی تھا، پھر یہ جعلسازی میں پکڑی بھی جاتی ہے، پھر اس کے اگلے ہفتے کیسز بھی چل رہے ہیں. روزانہ آ کے لوگوں کے اوپر بات کرتے ہیں، پاکستانی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، یا پھر اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پاکستان کے انصاف کے اداروں کو، پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں کو، یہ لوگ آ کے بات کرتے ہیں. اچھا سپریم کورٹ نے بھی جو بیل کنفرم کی تھی اور نیب جب اپیل میں گیا تھا اس میں سپریم کورٹ نے لکھا تھا نو ایلیگیشن ہیز بین لیولڈ بیفور اس ریگارڈنگ اینی مس یوز اور ابیوز آف دا کنسیشن آف بیل بائی ریسپونڈنٹ نمبر 1. اور جو باقی مریم بی بی کے بارے میں کہا تھا another of the said respondent is a woman and law envisages concession for her in the matter of bail and the sentence of imprisonment passed by the trial court. Yet another of the said respondent جو صفدر کے بارے میں. اب یہ والی ساری چیزیں اس حوالے سے آئی ہیں. بیل مس یوز کی ہے کہیں رسپونڈنٹ نمبر 1 نواز شریف نے، وہ تو اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو گئے. رسپونڈنٹ نمبر 2 جو ہے وہ خاتون ہے، تو جو باقی پریزنس میں انڈر ٹرائل ہیں جن کو ایک کورٹ نے سزا دی ہوئی ہے لیکن اپیلیں ان کی چل رہی ہیں، ان کے لیے بھی یہ کنسیشنز ہیں اس طرح کے؟ دیکھیں ایک تو عدالت اور قانون دان اس کے اوپر بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن جو میرا موقف ہے بالکل انہوں نے مس یوز کیا ہے. اور ایک اس سے بڑھ کر جائے جو ضمانتی تھی ان کے شہباز شریف جو کہتے تھے کہ بلکہ یہ چھوڑے ان کے پوری پارلیمنٹ میں کے جو MNS تھے یہ ان کے ضمانتی بنتی تھے. شہباز شریف تو گارنٹر بنا، شہباز شریف سے بھی سوال کرنا چاہیے، شہباز شریف سے بھی سوال پوچھنے چاہیے کہ آپ تو ان کے گارنٹر بنے تھے. پھر اس کے بعد جو ان کی تقریریں ہیں، پتہ نہیں کہ یہ کوئی انہوں نے بڑا نیک کام کیا ہے، چوری میں پکڑے جا چکے ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہیں، سرٹیفائیڈ چور ہے، سرٹیفائیڈ ڈاکو ہے، سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں، سرٹیفائیڈ اشتہاری بھی بن گئے. یہ ان کی فیملی ہے، ان کا خاندان ہے. اس وقت علی عمران بھی باہر بیٹھا ہوا، سلیمان شہباز بھی باہر بیٹھا ہوا. اسحاق ڈار کی جو ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پسینے چھوٹ رہے تھے، وہ مناظر بھی آپ نے دیکھ لیے، وہ بھی اشتہاری. وہ یہ سارے تو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ساری عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں اس کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا. ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ اسحاق ڈار نے جو لا منسٹر آپ کے فروغ نسیم صاحب اللہ انہیں صحت دے، انہیں بھی سنا ہے کورونا ہو گیا، تو اب لا منسٹری بھی آپ کی کام نہیں کر سکتی؟ نہیں لا منسٹری اس کے نیچے پورا سسٹم ہوتا ہے، منسٹری کام کر رہی ہوتی ہے، ڈائریکشن نہیں دے سکیں گے، پورا سسٹم ہوتا ہے، کورونا میں تو نہیں ہلا سکیں گے. اچھا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی حکومت کے صرف چند دن باقی، تقریباً 2 ہفتے رہ گئے، 13 تک اگر آپ نے استعفیٰ نہ دیا جو کہ PDM کہہ رہی ہے تو پھر بہت نئی گیم ہو جائے گی. استعفے تیار ہیں وزیر اعظم کے اور آپ؟ دیکھیے ارشد بھائی، ایک تو ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ تو میں جن کی خواہش ہے میں ان کو بتا دوں. لیکن آپ یہ دیکھیں 2 ایشوز کے اوپر اس وقت پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ کرپٹ ہے، عدالتوں کے فیصلے موجود تھے، ان کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی، ان کے اوپر پورے عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں، اس میں ان کے ایک کرپشن کا اور ان کے داستانوں کی کہانی آ چکی. ملکی اداروں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. ایک ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو یہ پروفٹ میں چھوڑ کے گئے ہو. پاکستانی معیشت کو انہوں نے برباد کر دیا، باہر بڑی بڑی جائیدادیں بنائی، باہر بیٹھے ہوئے. آج جو جن جائیدادوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہی جائیدادیں ہیں نا جس کے اوپر یہ سوال اٹھے تھے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ آ کے روزانہ بھاشن دیتے ہیں. ابھی پرسوں کا باقی تو چھوڑے نا، پرسوں تو نار شریف تھا نیا روائی تھا، آپ سے تو گلا ہے، آپ کو تو انٹرویو بھی نہیں دیتے، آپ کے سامنے تو بیٹھتے نہیں ہیں. وہ آگے سامنے اس سے کیا کہتے ہیں، 3-4 جھوٹ پکڑے گئے. ایک یہ کہ وہ مریم کی طرح میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. وہ جائیدادوں کی پوری پیرس میں نے کل اس کو میں نے خود بھی ٹویٹ کیا اور آپ نے شہزاد اکبر صاحب کو بھی سنا ہوگا کہ اتنی جائیداد ہے کہ آپ گن گن کے تک جاؤ گے. جب میں اس کو ایک ہی جگہ پہ لوگوں کے سامنے لا رہا تھا تو 1-2 ٹویٹ میں تو وہ ہو نہیں سکتے کیونکہ جائیدادوں کی تعداد اتنی ہے. وہ جھوٹ بولا. دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے اس سے خود پوچھتے ہیں. میں تو اب نہیں کہہ رہا نا، ارشد شریف تو نہیں تھا، عمران خان تو نہیں تھا، وہاں پہ ان کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو رپورٹس آئی ہے الیکشن تو ٹھیک تھا،
پھر اس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہو جو جنرل ضیاء اللہ جنرل جیلانی اور پوری کہانی بتائی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے سیاست کا آغاز کر دیا. یہ جمہوریت کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتے. ابھی یہ جو بھائی بیٹا بہن پھر یہ مریم پھر یہ سارے آتے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں. نہ یہ آئے جمہوری طریقے سے ہیں. آئے کس طریقے سے؟ جنرل ضیاء اللہ جنرل جیلانی کے کوہ سے جنم لیا, IGI بنتی ہے, پھر اس کے بعد جو سیاست ہوتی ہے یہ نواز شریف کی سیاست ہے. پھر اس طرح یہ جو دوسرا وہ پرچی لہرا کے جو آ گیا وہ بھی اسی طرح پرچی پہ آ گیا. یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. یہ جو خاتون آج کل ہے یہ جعل سازی میں پکڑی جا چکی ہے. یہ جن جائیدادوں کا نام پاناما میں تھا یہ اس کی بینیفیشل اونر ہے. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ میرا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ وہی ہے وہ کیلیبری والی, یہ وہی خاتون ہے. کیلیبری کا کیس ہی آپ کی حکومت پروسیکیوشن نہیں بنا کے چلا رہی ہے. ابھی آپ کہہ رہے نہیں, ارشد بھائی آپ نے سوال کیا نا کہ 12 دن رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں اس وقت بحث کیا ہے؟ آپ کی اکانومی, آپ نے انویسٹمنٹ اس پہلے کوارٹر کا دیکھ لیں, اس سال آپ کی انویسٹمنٹ بڑی, آپ کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا پچھلے 10 سالوں میں. یہ کوارٹر جو ہے یہ نومبر کا مہینہ آپ کے پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ ہو گئی. 17 سال بعد آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ آ گئے. آپ نے جو اقدامات کیے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے تھے. ہم کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے لیے کر رہے ہیں. یہ آئے تھے اپنی ذات کے لیے. ان کے لیے میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ پارلیمنٹ ہے, نام ہے چوری بچانے کا, جمہوریت نام ہے چورے اور ڈاکے ڈالنے کا. یہ سلسلہ ختم. اور اگر انہوں نے استعفے دے دیے کیونکہ استعفے کی آپشن وہ دیکھ رہے ہیں, آپ قبول کریں گے؟ آگے سنیے, بالکل بسم اللہ کیجئے, الیکشن کرا دیں گے اس کے اوپر. ان کی سیاست تو ویسی بھی ختم ہو چکی ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ارشد بھائی, یہ جو ان کے بیانات ہیں یہ لوگوں کو کرونا پھیلاؤ مہم کی طرح کے لیے اکسانا, لوگوں کی جانوں سے کھیلنا. بلاول ہاؤس میں تقریب ہے, پہلے تو SOPs تو کمال کے محدود لوگ ہیں, اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پہلے کرونا ٹیسٹ لے کے آؤ. مطلب ان کی جان قیمتی, باقی جو ہے وہ بھیڑ بکریا ہے. مطلب یہ کیا مذاق ہے لوگ ان کے ساتھ. اس لیے کیا ہوا, گلگت بلتستان کے الیکشن آپ نے دیکھا بری طرح شکست. یہ جو اپیل کر رہے تھے پتہ نہیں کس سے لگے ہوئے تھے, یہ مانگ کس سے رہے تھے. قوم اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ایشوز ہی الگ تھے. حکومت کو PDM کے لاہور جلسے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ صرف اس سے مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو آگے بتا دوں پشاور کا جلسہ آپ نے دیکھا, ملتان میں یہ پتہ نہیں کہ جس طرح بھی ہینڈل ہوا وہ الگ بات, لیکن کیا آپ نے ملتان کا دیکھا؟ لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں, لوگوں کو پتہ ہے. ابھی جو پرسوں, اب تو آپ نہیں ہو نا, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, ایروائی تو نہیں ہے نا, وہ BBC تھا, ادھر ہی کچھ بتا رہے تھے. وہ ٹانگیں کامنا اور پسینے چھوٹنا آپ نے دیکھا, یہ ان کے مناظر تھے. یہ آ کے بات کرتے ہیں. دیکھیں مروسی سیاست جمہوریت کی بات نہ کرے, الیکشن کی شفافیت, خواتین کی رپورٹ, جتنے سرویس تھے وہ سب کے سامنے یہ بات نہ کرے. پھر اس کے بعد یہ جو پاکستانی عوام کے ایشوز کی بات ہے یہ ذمہ دار تھے, یہ بات نہ کرے. اور عوام, آپ یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں صبح سے رات تک. ٹی وی پہ تو آکسیجن اور پبلسٹی آپ کے SAPMs, آپ کے چند وزراء بیانات دے کے وہ خود نہیں دیتے, جیسے ملتان کا جلسہ کامیاب کیا اور اپوزیشن آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کہ گلگت بلتستان کا جب تھا اور یہ پشاور والا ہوا, یہ عوام نے اس طرح ان کو مسترد کیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے جو اچھی چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہے ہمیں اس کے اوپر زیادہ بات کرنی چاہیے. پاکستان نے جس طرح کرونا کو ڈیل کیا تھا, ہینڈل کیا تھا پہلے فیز میں, اس کی دوسری فیز میں بات ہونی چاہیے. پاکستان کا میڈیا, ہم جو پولیٹیشینز ہیں وہ سب مل کر اسی انداز سے آگے ہی مہم چلائے اور عوام کو اویئر کرے کہ میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن میں آ رہا تھا تو میں نے ماسک پہن لیا تھا. میں سینیٹائزر آپ یوز کرے, جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس کے اوپر عمل کرے. ہماری اصل چیزیں یہ ہیں, یہ لوگ میٹر ہی نہیں کرتے. ٹی وی کی میں نے بات کیوں کی ارشد بھائی, یہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام ہونا تو آپ کم از کم عوامی ایشوز لے کے جائے, آپ خود اپنے عمل سے بتائے, آپ ماضی کے کوئی ادارے کی مثال دے, آپ کوئی اپنی جائیداد ہے اور جو آپ نے لوٹا تھا جو آپ ثابت ہو چکے اس کے اوپر معافی مانگے, آپ خود پاکستان آ جائے, آپ خود عدالتوں کو فیس کرے, جیل میں جائے جو آپ کی اصل جگہ بنتی ہے. ایشوز پہ بات کریں. وفاقی وزیر مراد صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کریں.